قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صاحبان تقوی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے مجسم ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پابندی سے پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ وہ ان تمام باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جنہیں اے رسول ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت کے حامل ہیں اور فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے ان کے لیے سب برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر گویا مہر لگا دی ہے کہ نہ کچھ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، اور آنکھوں پر بھی پردے پڑ گئے ہیں۔ ان کے واسطے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہیں۔ یہ خدا اور صاحبان ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اپنے ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور خدا نے نفاق کی بنا پر اسے اور بھی بڑھا دیا ہے۔ اب اس جھوٹ کے نتیجے میں انہیں دردناک عذاب ملے گا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ سب مفسد ہیں اور اپنے فساد کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے مومنین کی طرح ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان اختیار کر لیں، حالانکہ اصل میں یہی بے وقوف ہیں اور انہیں اس کی واقفیت بھی نہیں ہے۔ جب یہ صاحبان ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیاطین کی خلوتوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری ہی پارٹی میں ہیں، ہم تو صرف صاحبان ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ خدا خود ان کو مذاق بنائے ہوئے ہے اور انہیں سرکشی میں ڈھیل دیے ہوئے ہے جو انہیں نظر بھی نہیں آ رہی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لی ہے، جس تجارت سے نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ اس میں کسی طرح کی ہدایت ہے۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے روشنی کے لیے آگ بھڑکائی، اور جب ہر طرف روشنی پھیل گئی تو خدا نے اس کے نور کو سلب کر لیا، اور اب اسے اندھیرے میں کچھ سوچتا بھی نہیں ہے۔ یہ سب بہرے، گونگے اور اندھے ہو گئے ہیں اور اب پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ ان کی دوسری مثال آسمان کی اس بارش کی ہے جس میں تاریکی اور گرج چمک سب کچھ ہو کہ موت کے خوف سے کڑک دیکھ کر کانوں میں انگلیاں رکھ لیں، حالانکہ خدا کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور یہ بچ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چکا چوند کر دے کہ جب وہ چمک جائے تو چل پڑیں اور جب اندھیرا ہو جائے تو ٹھہر جائیں۔ خدا چاہے تو ان کی سماعت و بصارت کو بھی ختم کر سکتا ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت و اختیار رکھنے والا ہے۔ اے انسانوں، پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے، شاید کہ تم اسی طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس پروردگار نے تمہارے لیے زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ بنایا ہے، اور پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے لیے زمین سے پھل نکالے ہیں، لہذا اس کے لیے جان بوجھ کر کسی کو ہمسر اور مثل نہ بناؤ۔ اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کا جیسا ایک ہی سورہ لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلاؤ، اگر تم اپنے دعوے اور خیال میں سچے ہو۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکے اور یقیناً نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور جسے کافرین کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان اور عمل صالح والوں کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں جب بھی وہاں کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے مل چکا ہے، حالانکہ وہ صرف اس کے مشابہ ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور انہیں اس میں ہمیشہ رہنا بھی ہے۔
اللہ اس بات پر کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کمتر کی مثال بیان کرے۔ اب جو صاحبان ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سب پروردگار کی طرف سے برحق ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر ان مثالوں سے خدا کا مقصد کیا ہے۔ خدا اسی طرح بہت سے لوگوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دے دیتا ہے، اور گمراہی صرف انہی کا حصہ ہے جو فاسق ہے، جو خدا کے ساتھ مضبوط عہد کرنے کے بعد بھی اسے توڑ دیتے ہیں، اور جسے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً خسارے والے ہیں۔ آخر تم لوگ کس طرح کفر اختیار کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے، اور خدا نے تمہیں زندگی دی ہے اور پھر موت بھی دے گا اور پھر زندہ بھی کرے گا اور پھر اس کی بارگاہ میں پلٹا کر لے جائے جاؤ گے۔ وہ خدا وہ ہے جس نے زمین کے تمام ذخیروں کو تم ہی لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے بعد اس نے آسمان کا رخ کیا تو 7 مستحکم آسمان بنا دیے، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ کیا اسے بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے اور خوریزی کرے، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اور خدا نے آدم کو تمام اسما کی تعلیم دی، اور پھر ان سب کو ملائکہ کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ ذرا تم ان سب کے نام تو بتاؤ اگر تم اپنے خیال استحقاق میں سچے ہو۔ ملائکہ نے عرض کی کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے کہ تو صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ ارشاد ہوا کہ آدم اب تم انہیں باخبر کر دو۔ تو جب آدم نے باخبر کر دیا تو خدا نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو سب کو جانتا ہوں۔ اور یاد کرو وہ موقع جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا۔ اس نے انکار اور غرور سے کام لیا اور کافرین میں ہو گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، اب تم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں ساکن ہو جاؤ اور جہاں چاہو آرام سے کھاؤ، صرف اس درخت کے قریب نہ جانا کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تب شیطان نے انہیں فریب دینے کی کوشش کی اور انہیں ان نعمتوں سے باہر نکال لیا، اور ہم نے کہا کہ اب تم سب زمین پر اتر جاؤ، وہاں ایک دوسرے کی دشمنی ہوگی اور وہیں تمہارا مرکز ہوگا، اور ایک خاص وقت تک کے لیے عیش زندگانی رہے گی۔ پھر آدم نے پروردگار سے کلمات کی تعلیم حاصل کی، اور ان کی برکت سے خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ یہاں سے اتر پڑو، پھر اگر ہماری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو بھی اس کا اتباع کر لے اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن۔ جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ وہیں پڑے رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر نازل کی ہیں، اور ہمارے عہد کو پورا کرو، ہم تمہارے عہد کو پورا کریں گے، اور ہم سے ڈرتے رہو۔ ہم نے جو قرآن تمہاری توریت کی تصدیق کے لیے بھیجا ہے اس پر ایمان لے آؤ، اور سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ، ہماری آیتوں کو معمولی قیمت پر نہ بیچو، اور ہم سے ڈرتے رہو۔ حق کو باطل سے مخلوط نہ کرو، اور جان بوجھ کر حق کی پردہ پوشی نہ کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے کو بھول جاتے ہو، جبکہ کتاب خدا کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ نماز بہت مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو خشوع و خضوع والے ہیں، اور جنہیں یہ خیال ہے کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے اور اس کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں، اور ہم نے تمہیں عالمین سے بہتر بنایا ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا بدل نہ بن سکے گا اور کسی کی سفارش قبول نہ ہوگی، نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تمہیں بدترین دکھ دے رہے تھے، تمہارے بچوں کو قتل کر رہے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا، ہمارا یہ احسان بھی یاد کرو کہ ہم نے دریا کو شگافتہ کر کے تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری نگاہوں کے سامنے ڈبو دیا،
اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تو تم نے ان کے بعد گوسالہ تیار کر لیا کہ تم بڑے ظالم ہو۔ پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید شکر گزار بن جاؤ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل کو جدا کرنے والا قانون دیا کہ شاید تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے گوسالہ بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اب تم خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے نفسوں کو قتل کر ڈالو کہ یہی تمہارے حق میں خیر ہے۔ پھر خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، جس کے بعد بجلی نے تم کو لے ڈالا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کر دیا کہ شاید اب شکر گزار بن جاؤ۔ اور ہم نے تمہارے سروں پر ابر کا سایہ کیا، تم پر من و سلوہ نازل کیا کہ پاکیزہ رزق اطمینان سے کھاؤ۔ ان لوگوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس قریہ میں داخل ہو جاؤ اور جہاں چاہو اطمینان سے کھاؤ، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور حتہ کہتے ہوئے داخل ہو کہ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہم نیک عمل کرنے والوں کی جزا میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ مگر ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے بدل دیا، تو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی بنا پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ اور اس موقع کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کا مطالبہ کیا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، جس کے نتیجے میں 12 چشمے جاری ہو گئے اور سب نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اب ہم نے کہا کہ منو سلوہ کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ پروردگار سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے زمین سے سبزی، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز وغیرہ پیدا کرے۔ موسیٰ نے تمہیں سمجھایا کہ کیا بہترین نعمتوں کے بدلے معمولی نعمت لینا چاہتے ہو؟ تو جاؤ کسی شہر میں اتر پڑو، وہاں یہ سب کچھ مل جائے گا۔ اب ان پر ذلت اور محتاجی کی مار پڑ گئی اور وہ غضب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ یہ لوگ آیات الہی کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبیاء خدا کو قتل کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ سب نافرمان تھے اور ظلم کیا کرتے تھے۔ جو لوگ بظاہر ایمان لائے یا یہودی، نصارہ اور ستارہ پرست ہیں، ان میں سے جو واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کے لیے پروردگار کے یہاں اجر و ثواب ہے اور کوئی حزن و خوف نہیں ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا اور تمہارے سروں پر کوہ طور کو لٹکا دیا کہ اب توریت کو مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو، شاید اس طرح پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر تم لوگوں نے انحراف کیا کہ اگر فضل خدا اور رحمت الہی شامل نہ ہوتی تو تم خسارہ والوں میں سے ہو جاتے۔ تم ان لوگوں کو بھی جانتے ہو جنہوں نے شنبے کے معاملے میں زیادتی سے کام لیا، تو ہم نے حکم دے دیا کہ اب ذلت کے ساتھ بندر بن جائیں، اور ہم نے اس جنسی تبدیلی کو دیکھنے والوں اور بعد والوں کے لیے عبرت اور صاحبان تقوی کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور وہ موقع بھی یاد کرو جب موسیٰ نے قوم سے کہا کہ خدا کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں مذاق بنا رہے ہیں۔ فرمایا پناہ بخدا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا خدا سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی حقیقت بتائے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی گائے چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچہ، درمیانی قسم کی ہو۔ اب حکم خدا پر عمل کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ بھی پوچھئے کہ رنگ کیا ہوگا۔ کہا کہ حکم خدا ہے کہ زرد بھڑکدار رنگ کی ہو جو دیکھنے میں بھلی معلوم ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایسی تو بہت سی گائے ہیں، اب کون سی ذبح کریں؟ اسے بیان کیا جائے، ہم انشاءاللہ تلاش کر لیں گے۔ حکم ہوا کہ ایسی گائے جو کاروباری نہ ہو، نہ زمین جوتے نہ کھیت سینچے، ایسی صاف ستھری کہ اس میں کوئی دھبا بھی نہ ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب آپ نے ٹھیک بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ذبح کر دیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس کے قاتل کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، جبکہ خدا اس راز کا واضح کرنے والا ہے جسے تم چھپا رہے ہو، تو ہم نے کہا کہ مقتول کو گائے کے ٹکڑے سے مس کر دو۔ خدا اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے
کہ شاید تمہیں عقل آ جائے۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر، یا اس سے بھی کچھ زیادہ سخت کہ پتھروں میں سے تو بعض سے نہریں بھی جاری ہو جاتی ہیں اور بعض شگافتہ ہو جاتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض خوف خدا سے گر پڑتے ہیں، لیکن اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ مسلمانوں، کیا تمہیں امید ہے کہ یہ یہودی تمہاری طرح ایمان لے آئیں گے، جبکہ ان کے اسلاف کا ایک گروہ کلام خدا کو سن کر تحریف کر دیتا تھا، حالانکہ سب سمجھتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے۔ یہ یہودی ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، اور آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو توریت کے مطالب بتا دو گے کہ وہ اپنے نبی کے اوصاف سے تمہارے اوپر استدلال کریں؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ ایسی حماقت کرو گے؟ کیا انہیں نہیں معلوم کہ خدا سب کچھ جانتا ہے جس کا یہ اظہار کر رہے ہیں اور جس کی یہ پردہ پوشی کر رہے ہیں؟ ان یہودیوں میں سے کچھ ایسے جاہل بھی ہیں جو توریت کو یاد کیے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں سوائے امیدوں کے کچھ نہیں جانتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا فقط خیال خام ہے۔ وائے ہو ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ اسے تھوڑے دام میں بیچ لیں۔ ان کے لیے اس تحریر پر بھی عذاب ہے اور اس کی کمائی پر بھی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آتش جہنم چند دن کے علاوہ چھو بھی نہیں سکتی۔ ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے جس کی وہ مخالفت نہیں کر سکتا، یا اس کے خلاف جہالت کی باتیں کر رہے ہو؟ یقیناً جس نے کوئی برائی حاصل کی اور اس کی غلطی نے اسے گھیر لیا، وہ لوگ اہل جہنم ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ اہل جنت ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خبردار خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، لیکن اس کے بعد تم میں سے چند کے علاوہ سب منحرف ہو گئے، اور تم لوگ تو بس اعراض کرنے والے ہی ہو۔ اور ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور کسی کو اپنے وطن سے نکال باہر نہ کرنا، اور تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود ہی اس کے گواہ بھی ہو، لیکن اس کے بعد تم نے قتل و خون شروع کر دیا، لوگوں کو علاقے سے باہر نکالنے لگے اور گناہ و تعدی میں ظالموں کی مدد کرنے لگے۔ حالانکہ کوئی قیدی بن کر آتا ہے تو فدیہ دے کر آزاد بھی کرا لیتے ہو، جبکہ شروع سے ان کا نکالنا ہی حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک کا انکار کر دیتے ہو؟ ایسا کرنے والوں کی کیا سزا ہے سوائے اس کے کہ زندگانی دنیا میں ذلیل ہوں اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف پلٹا دیے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کرتوت سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو دے کر دنیا خرید لی ہے، اب نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ان کے پیچھے رسولوں کا سلسلہ قائم کیا، عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزات عطا کیے، روح القدس سے ان کی تائید کرا دی۔ لیکن کیا تمہارا مستقل طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی رسول تمہاری خواہش کے خلاف کوئی پیغام لے کر آتا ہے تو اکڑ جاتے ہو اور ایک جماعت کو جھٹلا دیتے ہو اور ایک کو قتل کر دیتے ہو؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بے شک ان کے کفر کی بنا پر ان پر خدا کی مار ہے اور یہ بہت کم ایمان لے آئیں گے۔ اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے کتاب آئی ہے جو ان کی توریت وغیرہ کی تصدیق بھی کرنے والی ہے، اور اس کے پہلے وہ دشمنوں کے مقابلے میں اسی کے ذریعے طلب فتح بھی کرتے تھے، لیکن اس کے آتے ہی منکر ہو گئے، حالانکہ اسے پہچانتے بھی تھے، تو اب کافروں پر خدا کی لعنت ہے۔ ان لوگوں نے اپنے نفس کا کتنا برا سودا کیا ہے کہ زبردستی خدا کے نازل کیے کا انکار کر بیٹھے، اس ضد میں کہ خدا اپنے فضل و کرم سے اپنے جس بندے پر جو چاہے نازل کر دیتا ہے۔ اب یہ غضب بالائے غضب کے حقدار ہیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب بھی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے نازل کیے ہوئے پر ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اس پر ایمان لے آئیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے، اور اس کے علاوہ سب کا انکار کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ بھی حق میں، اور ان کے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرنے والا بھی ہے۔ اب آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو اس سے پہلے انبیاء خدا کو کیوں قتل کرتے تھے؟
یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن تم نے ان کے بعد گوسالے کو اختیار کر لیا اور تم واقعی ظالم ہو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا اور تمہارے سروں پر کوہ طور کو معلق کر دیا کہ توریت کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو انہوں نے ڈر کے مارے فوراً اقرار کر لیا کہ ہم نے سن تو لیا، لیکن پھر نافرمانی بھی کریں گے کہ ان کے دلوں میں گوسالے کی محبت گھول کر پلا دی گئی ہے۔ پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر تم ایماندار ہو تو تمہارا ایمان بہت برے احکام دیتا ہے۔ ان سے کہو کہ اگر سارے انسانوں میں دار آخرت فقط تمہارے لیے ہے اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور یہ اپنے پچھلے اعمال کی بنا پر ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ خدا ظالموں کے حالات سے خوب واقف ہے۔ اے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ یہ زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہیں، اور بعض مشرکین تو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں 1000 برس کی عمر دے دی جائے، جبکہ یہ 1000 برس بھی زندہ رہیں تو طول حیات انہیں عذاب الہی سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ جو شخص بھی جبریل کا دشمن ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے آپ کے دل پر قرآن حکم خدا سے اتارا ہے، جو سابق کتابوں کی تصدیق کرنے والا، ہدایت اور صاحبان ایمان کے لیے بشارت ہے۔ جو بھی اللہ، ملائکہ، مرسلین اور جبریل و میکائیل کا دشمن ہوگا، اسے معلوم رہے کہ خدا بھی تمام کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے آپ کی طرف روشن نشانیاں نازل کی ہیں، اور ان کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہ کرے گا۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ایک فریق نے ضرور توڑ دیا، بلکہ ان کی اکثریت بے ایمان ہی ہے۔ اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے سابق کتابوں کی تصدیق کرنے والا رسول آیا تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا، جیسے وہ اسے جانتے ہی نہ ہو، اور ان باتوں کا اتباع شروع کر دیا جو شیاطین سلیمان کی سلطنت پر چبا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان کافر نہیں تھے، کافر یہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ اور پھر جو کچھ 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر بابل میں نازل ہوا ہے، وہ اس کی بھی تعلیم اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک یہ کہہ نہیں دیتے تھے کہ ہم ذریعہ امتحان ہیں، خبردار تم کافر نہ ہو جانا۔ لیکن وہ لوگ ان سے وہ باتیں سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیں، حالانکہ اذن خدا کے بغیر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ان سے وہ سب کچھ سیکھتے تھے جو ان کے لیے مضر تھا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ خوب جانتے تھے کہ جو بھی ان چیزوں کو خریدے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ انہوں نے اپنے نفس کا بہت برا سودا کیا ہے۔ اگر یہ کچھ جانتے اور سمجھتے ہو، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور متقی بن جاتے تو خدائی ثواب بہت بہتر تھا اگر ان کی سمجھ میں آ جاتا۔ ایمان والو، رائے نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور غور سے سنا کرو، اور یاد رکھو کہ کافرین کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ کافر، اہل کتاب، یہود و نصارہ اور عام مشرکین یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر پروردگار کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل و کرم کا مالک ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا دلوں سے محو کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کی جیسی آیت ضرور لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی حکومت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے علاوہ کوئی سرپرست ہے نہ مددگار؟ اے لوگو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا ہی مطالبہ کرو جیسا کہ موسیٰ سے کیا گیا تھا؟ تو یاد رکھو کہ جس نے ایمان کو کفر سے بدل لیا وہ بدترین راستے پر گمراہ ہو گیا ہے۔ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی ایمان کے بعد کافر بنا لیں، وہ تم سے حسد رکھتے ہیں، ورنہ حق ان پر بالکل واضح ہے۔ تو اب تم انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا کوئی حکم بھیج دے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو کہ جو کچھ اپنے واسطے پہلے بھیج دو گے سب خدا کے یہاں مل جائے گا۔ خدا تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔
یہودی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا، یہ صرف ان کی امیدیں ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ، نہیں جو شخص اپنا رخ خدا کی طرف کر دے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے پروردگار کے یہاں اجر ہے اور نہ کوئی خوف ہے نہ حزن۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا مذہب کچھ نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اس کے پہلے جاہل مشرکین عرب بھی یہی کہا کرتے تھے، خدا ان سب کے درمیان روز قیامت فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو مساجد خدا میں اس کا نام لینے سے منع کرے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ان لوگوں کا حصہ صرف یہ ہے کہ مساجد میں خوف زدہ ہو کر داخل ہوں، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ اور اللہ کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی، لہذا تم جس جگہ بھی قبلے کا رخ کر لوگے سمجھو وہیں خدا موجود ہے، وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے اولاد بھی ہے، حالانکہ وہ پاک و بے نیاز ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے اور سب اسی کے فرما بردار ہے۔ وہ زمین و آسمان کا موجد ہے، اور جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی۔ یہ جاہل مشرکین کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا اور ہم پر آیت کیوں نہیں نازل کرتا۔ ان کے پہلے والے بھی ایسی ہی جہالت کی باتیں کر چکے ہیں۔ ان سب کے دل ملتے جلتے ہیں، اور ہم نے تو اہل یقین کے لیے آیات کو واضح کر دیا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل جہنم کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا جائے گا۔ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہدایت صرف ہدایت پروردگار ہے، اور اگر آپ علم کے آنے کے بعد ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر خدا کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ مددگار۔ اور جن لوگوں کو ہم نے قرآن دیا ہے وہ اس کی باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں، اور انہی کا اس پر ایمان بھی ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کا شمار خسارہ والوں میں ہوگا۔ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں، اور جن کے طفیل تمہیں سارے عالم سے بہتر بنا دیا ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا فدیہ نہ ہو سکے گا، اور نہ کوئی معاوضہ کام آئے گا، نہ کوئی سفارش ہوگی اور نہ کوئی مدد کی جا سکے گی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دیا، تو اس نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام اور قائد بنا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ میری ذریت، ارشاد ہوا یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں جائے گا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دے دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا کہ ہمارے گھر کو طواف اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و پاکیزہ بنائے رکھو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر قرار دے دے، اور اس کے ان اہل شہر کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ ارشاد ہوا کہ پھر جو کافر ہو جائیں گے انہیں دنیا میں تھوڑی نعمتیں دے کر آخرت میں عذاب جہنم میں زبردستی پھکیل دیا جائے گا جو بدترین انجام ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور دل میں یہ دعا تھی کہ پروردگار ہماری محنت کو قبول فرما لے، تو بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان اور فرما بردار قرار دے دے، اور ہماری اولاد میں بھی ایک فرما بردار امت پیدا کر، ہمیں ہمارے مناسک دکھلا دے اور ہماری توبہ قبول فرما کہ تو بہترین توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے، بے شک تو صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے مگر یہ کہ اپنے ہی کو بے وقوف بنائے
اور ہم نے انہیں دنیا میں منتخب قرار دیا ہے اور وہ آخرت میں نیک کردار لوگوں میں ہیں۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے کہا کہ اپنے کو میرے حوالے کر دو تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کے لیے سراپا تسلیم ہوں۔ اور اسی بات کی ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ اے میرے فرزندو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر دیا ہے، اب اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ۔ کیا تم اس وقت تک موجود تھے جب یعقوب کا وقت موت آیا اور انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے پروردگار خدائے وحدہ لا شریک کی، اور ہم اسی کے مسلمان اور فرما بردار ہیں۔ یہودیوں، یہ قوم تھی جو گزر گئی، انہیں وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا اور تمہیں وہ ملے گا جو تم کماؤ گے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ ہوگا۔ اور یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی یہودی اور عیسائی ہو جاؤ تاکہ ہدایت پا جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ صحیح راستہ باطل سے کترا کر چلنے والے ابراہیم کا راستہ ہے کہ وہ مشرکین میں نہیں تھے۔ اور مسلمانوں، تم ان سے کہو کہ ہم اللہ پر اور جو اس نے ہماری طرف بھیجا ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا ہے، اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور انبیاء کو پروردگار کی طرف سے دیا گیا ہے، ان سب پر ایمان لے آئے ہیں۔ ہم پیغمبروں میں تفریق نہیں کرتے اور ہم خدا کے سچے مسلمان ہیں۔ اب اگر یہ لوگ بھی ایسا ہی ایمان لے آئیں گے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اگر اعراض کریں گے تو یہ صرف عناد ہوگا، اور عنقریب اللہ تمہیں ان سب کے شر سے بچا لے گا کہ وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ رنگ تو صرف اللہ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم سب اسی کے عبادت گزار ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اس خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی؟ تو ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم تو صرف خدا کے مخلص بندے ہیں۔ کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب یہودی یا نصرانی تھے؟ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا سے بہتر جانتے ہو؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس خدائی شہادت موجود ہو اور وہ پھر پردہ پوشی کرے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہ امت گزر چکی ہے، اس کا حصہ وہ ہے جو اس نے کیا ہے، اور تمہارا حصہ وہ ہے جو تم کرو گے، اور خدا تم سے ان کے اعمال کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا۔ عنقریب احمق لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اس قبلے سے کس نے موڑ دیا ہے جس پر یہ پہلے قائم تھے؟ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب خدا کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اور تحویل قبلہ کی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت قرار دیا ہے تاکہ تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اعمال کے گواہ رہے۔ اور ہم نے پہلے قبلے کو صرف اس لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون پچھلے پاؤں پلٹ جاتا ہے۔ اگرچہ یہ قبلہ ان لوگوں کے علاوہ سب پر گرا ہے جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے، اور خدا تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، وہ بندوں کے حال پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے رسول، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو ہم عنقریب آپ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، لہذا آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی جہت کی طرف موڑ دیجئے، اور جہاں بھی رہیے اسی طرف رخ کیجئے۔ اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہی برحق ہے، اور اللہ ان لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اہل کتاب کے پاس
तमाम आयतें भी पेश कर दें कि ये आपके क़िबले को मान लें तो हरगिज ना मानेंगे और आप भी इनके क़िबले को ना मानेंगे, और ये आपस में भी एक दूसरे के क़िबले को नहीं मानते। और इल्म के आ जाने के बाद अगर आप इनके ख्वाहिशात का इत्तिबा कर लेंगे तो आपका शुमार जालिमों में हो जाएगा। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो रसूल को भी अपनी औलाद ही की तरह पहचानते हैं। बस इनका एक ग्रोह है जो हक को दीदो दानिस्ता छुपा रहा है। ए रसूल, ये हक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार की तरफ से है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शक व शुबा करने वालों में ना हो जाएं। हर एक के लिए एक रुख मुअय्यन है और वो इसी की तरफ मुंह करता है। अब तुम नेकियों की तरफ सबकत करो और तुम सब जहां भी रहोगे खुदा एक दिन सबको जमा करेगा कि वो हर शय पर कादिर है। पैगंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां से बाहर निकलें अपना रुख मस्जिदुल हराम की सिमत ही रखें कि यही परवरदिगार की तरफ से हक है और अल्लाह तुम लोगों के अमाल से गाफिल नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां से भी निकलें अपना रुख खाने काबा की तरफ रखें और फिर तुम सब जहां रहो तुम सब भी अपना रुख इधर ही रखो ताकि लोगों के लिए तुम्हारे ऊपर कोई हुज्जत ना रह जाए सिवाय इन लोगों के जो जालिम हैं। तो इनका खौफ ना करो बल्कि अल्लाह से डरो कि हम तुम पर अपनी नेमत तमाम कर देना चाहते हैं कि शायद तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ। जिस तरह हमने तुम्हारे दरमियान तुम्ही में से एक रसूल भेजा है जो तुम पर हमारी आयात की तिलावत करता है, तुम्हें पाको पाकीज़ा बनाता है और तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है और वो सब कुछ बताता है जो तुम नहीं जानते थे। अब तुम हमको याद करो ताकि हम तुम्हें याद रखें और हमारा शुक्रिया अदा करो और कुफरान नेमत ना करो। ईमान वालों, सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो कि खुदा सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग राय खुदा में कत्ल हो जाते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें इनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। और हम यकीनन तुम्हें थोड़े खौफ, थोड़ी भूख और अमवाल, नुफूस और समरात की कमी से आजमाएंगे। और ए पैगंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब्र करने वालों को बशारत दे दें जो मुसीबत पड़ने के बाद ये कहते हैं कि हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की बारगाह में वापस जाने वाले हैं, कि इनके लिए परवरदिगार की तरफ से सलवात और रहमत है और वही हिदायत याफ्ता है। बेशक सफा और मरवा दोनों पहाड़ियां अल्लाह की निशानियों में हैं, लिहाजा जो शख्स भी हज या उम्रा करे इसके लिए कोई हर्ज नहीं है कि इन दोनों पहाड़ियों का चक्कर लगाए। और जो मजीद खैर करेगा तो खुदा उसके अमाल का कदरदान और उससे खूब वाकिफ है। जो लोग हमारे नाजिल किए हुए वाज़े बयानात और हिदायत को हमारे बयान कर देने के बाद भी छुपाते हैं उन पर अल्लाह भी लानत करता है और तमाम लानत करने वाले भी लानत करते हैं, अलावा उन लोगों के जो तौबा कर लें और अपने किए की इस्लाह कर लें और जिसको छुपाया है उसको वाज़े कर दें, तो हम इनकी तौबा कबूल कर लेते हैं कि हम बेहतरीन तौबा कबूल करने वाले और मेहरबान हैं। जो लोग काफिर हो गए और इसी हालत कुफ्र में मर गए, इन पर अल्लाह, मलाइका और तमाम इंसानों की लानत है। वो इसी लानत में हमेशा रहेंगे कि ना इनके अजाब में तखफीफ होगी और ना इन्हें मोहलत दी जाएगी। और तुम्हारा खुदा बस एक है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं। वही रहमान भी है और वही रहीम भी है। बेशक जमीन और आसमान की खिलकत, रोज शब की आमद रफ्त, इन कश्तियों में जो दरियाओं में लोगों के फायदे के लिए चलती हैं, और इस पानी में जिसे खुदा ने आसमान से नाजिल करके इसके जरिए मुर्दा जमीनों को जिंदा कर दिया है
اور اس نے طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کا مثل قرار دیتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت بھی کرتے ہیں، جبکہ ایمان والوں کی تمام تر محبت خدا سے ہوتی ہے۔ اور اے کاش ظالمین اس بات کو اس وقت دیکھ لیتے جو عذاب کو دیکھنے کے بعد سمجھیں گے کہ ساری قوت صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ سخت ترین عذاب کرنے والا ہے۔ اس وقت جب کہ پیر اپنے مریدوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور سب کے سامنے عذاب ہوگا اور تمام وسائل منقطع ہو چکے ہوں گے، اور مرید بھی یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے ان سے اسی طرح بیزاری اختیار کی ہوتی جس طرح آج یہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں۔ خدا ان سب کے اعمال کو اسی طرح حسرت بنا کر پیش کرے گا، اور ان میں سے کوئی جہنم سے نکلنے والا نہیں ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو، اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بد عملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں؟ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے پکارنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو جانوروں کو آواز دے اور جانور پکار اور آواز کے علاوہ کچھ نہ سنے اور نہ سمجھے۔ یہ کفار بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل سے سروکار نہیں ہے۔ صاحبان ایمان، جو ہم نے پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اسے کھاؤ اور دینے والے خدا کا شکریہ ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اور اس نے تمہارے اوپر بس مردار، خون، سور کا گوشت اور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی مستر ہو جائے اور حرام کا طلبگار اور ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا نہ ہو تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جو لوگ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کے احکام کو چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں، اور خدا روز قیامت ان سے بات بھی نہ کرے گا اور نہ انہیں پاکیزہ قرار دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے عوض اور عذاب کو مغفرت کے عوض خرید لیا ہے۔ آخر یہ آتش جہنم پر کس قدر صبر کریں گے؟ یہ عذاب صرف اس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور اس میں اختلاف کرنے والے حق سے بہت دور ہو کر جھگڑے کر رہے ہیں۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی اس شخص کا حصہ ہے جو اللہ، آخرت، ملائکہ، کتاب اور انبیاء پر ایمان لے آئے اور محبت خدا میں قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، غربت زدہ مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مال دے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور جو بھی عہد کرے اسے پورا کرے، اور فقر و فاقے میں اور پریشانیوں اور بیماریوں میں اور میدان جنگ کے حالات میں صبر کرنے والے ہوں، تو یہی لوگ اپنے دعوی ایمان و احسان میں سچے ہیں، اور یہی صاحبان تقوی اور پرہیزگار ہیں۔ ایمان والو، تمہارے اوپر مقتولین کے بارے میں قصاص لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ اب اگر کسی کو مقتول کے وارث کی طرف سے معافی مل جائے تو نیکی کا اتباع کرے اور احسان کے ساتھ اس کے حق کو ادا کر دے، یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے حق میں تخفیف
اور رحمت ہے، لیکن اب جو شخص زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ صاحبان عقل، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے کہ شاید تم اس طرح متقی بن جاؤ۔ تمہارے اوپر یہ بھی لکھ دیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت سامنے آ جائے تو اگر کوئی مال چھوڑا ہے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے وصیت کر دے۔ یہ صاحبان تقوی پر ایک طرح کا حق ہے۔ اس کے بعد وصیت کو سن کر جو شخص تبدیل کر دے گا اس کا گناہ تبدیل کرنے والے پر ہوگا، تم پر نہیں۔ خدا سب کا سننے والا اور سب کے حالات سے باخبر ہے۔ پھر اگر کوئی شخص وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری یا ناانصافی کا خوف رکھتا ہو اور وہ ورثے میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اسی طرح متقی بن جاؤ۔ یہ روزے صرف چند دن کے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کوئی شخص مریض ہے یا سفر میں ہے تو اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں رکھ لے گا، اور جو لوگ صرف شدت اور مشقت کی بنا پر روزے نہیں رکھ سکتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اور اگر اپنی طرف سے زیادہ نیکی کر دیں تو اور بہتر ہے، لیکن روزہ رکھنا بہرحال تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم صاحبان علم و خبر ہو۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ لہذا جو شخص اس مہینے میں حاضر رہے اس کا فرض ہے کہ روزے رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو وہ اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں رکھے۔ خدا تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے، زحمت نہیں چاہتا، اور اتنے ہی دن کا حکم اس لیے ہے کہ تم عدد پورے کر دو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اقرار کرو، اور شاید اس طرح تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔ تمہارے لیے ماہ رمضان کی رات میں عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے پردہ پوش ہیں اور تم ان کے لیے۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم اپنے ہی نفس سے خیانت کرتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر کے تمہیں معاف کر دیا۔ اب تم با اطمینان مباشرت کرو، اور جو خدا نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے اس کی آرزو کرو، اور اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک فجر کا سیاہ ڈورا سفید ڈورے سے نمایاں نہ ہو جائے۔ اس کے بعد رات کی سیاہی تک روزہ پورا کرو، اور خبردار مسجدوں میں اعتکاف کے موقع پر عورتوں سے مباشرت نہ کرنا، یہ سب مقررہ حدود الہی ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ اس طرح اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ شاید وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اور خبردار، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھانا، اور نہ حکام کے حوالے کر دینا کہ رشوت دے کر حرام طریقے سے لوگوں کے اموال کو کھا جاؤ جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ تمہارا مال نہیں ہے۔ اے پیغمبر، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ مکانات میں پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہوں اور مکانات میں دروازوں کی طرف سے آئیں، اور اللہ سے ڈرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں تم بھی ان سے رائے خدا میں جہاد کرو، اور زیادتی نہ کرو کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جس طرح انہوں نے تم کو آوارہ وطن کر دیا ہے تم بھی انہیں نکال باہر کر دو، اور فتنہ پردازی تو قتل سے بھی بدتر ہے۔ اور ان سے مسجد الحرام کے پاس
उस वक्त तक जंग ना करना जब तक वो तुमसे जंग ना करे। उसके बाद जंग छेड़ दे तो तुम भी चुप ना बैठो और जंग करो कि यही काफिरीन की सजा है। फिर अगर जंग से बाज आ जाए तो खुदा बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। और उनसे उस वक्त तक जंग जारी रखो जब तक सारा फितना खत्म ना हो जाए और दीन सिर्फ अल्लाह का ना रह जाए। फिर अगर वो लोग बाज आ जाए तो जालिमीन के अलावा किसी पर ज्यादती जायज नहीं है। शहर हराम का जवाब शहर हराम है और हुरमात का भी कसास है। लिहाजा जो तुम पर ज्यादती करे तुम भी वैसा ही बर्ताव करो जैसी ज्यादती इसने की है, और अल्लाह से डरते रहो और यह समझ लो कि खुदा परहेजगारों ही के साथ है। और राह खुदा में खर्च करो और अपने नफ्स को हलाकत में ना डालो। नेक बर्ताव करो कि खुदा नेक अमल करने वालों के साथ है। हज और उम्रह को अल्लाह के लिए तमाम करो। अब अगर गिरफ्तार हो जाओ तो जो कुर्बानी मुमकिन हो दे दो और उस वक्त तक सर ना मुंडवाओ जब तक कुर्बानी अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। अब जो तुम में से मरीज है या इसके सर में कोई तकलीफ है तो वो रोजा या सदका या कुर्बानी दे दे। फिर जब इत्मीनान हो जाए तो जिसने उम्रा से हज तमत्तो का इरादा किया है वो मुमकिना कुर्बानी दे दे। और कुर्बानी ना मिल सके तो 3 रोजे हज के दौरान और 7 वापस आने के बाद रखे कि इस तरह 10 पूरे हो जाए। ये हज तमत्तो और कुर्बानी इन लोगों के लिए है जिनके अहल मस्जिदुल हराम के हाजिर शुमार नहीं होते। और अल्लाह से डरते रहो और याद रखो कि खुदा का अजाब बहुत सख्त है। हज चंद मुकर्ररा महीनों में होता है और जो शख्स भी इस जमाने में अपने ऊपर हज लाजिम कर ले उसे औरतों से मुबाशरत, गुनाह और झगड़े की इजाजत नहीं है। और तुम जो भी खैर करोगे खुदा इसे जानता है। अपने लिए ज़ादे राह फराहम करो कि बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है। और ए साहिबाने अक्ल हमसे डरो। तुम्हारे लिए कोई हरज नहीं है कि अपने परवरदिगार के फजलो करम को तलाश करो। फिर जब अरफात से कूच करो तो मशअरुल हराम के पास जिक्र खुदा करो और इस तरह जिक्र करो जिस तरह उसने हिदायत दी है, अगरचे तुम लोग उसके पहले गुमराहों में से थे। फिर तमाम लोगों की तरह तुम भी कूच करो और अल्लाह से इस्तिग़फार करो कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। फिर जब सारे मनासिक तमाम कर लो तो खुदा को इसी तरह याद रखो जिस तरह अपने बाप दादा को याद करते हो, बल्कि इससे भी ज्यादा कि बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि परवरदिगार हमें दुनिया ही में नेकी दे दे और उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। और बास कहते हैं कि परवरदिगार हमें दुनिया में भी नेकी अता फरमा और आखिरत में भी, और हमको अजाब जहन्नुम से महफूज फरमा। यही वो लोग हैं जिनके लिए इनकी कमाई का हिस्सा है और खुदा बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। और चंद मुअय्यन दिनों में जिक्र खुदा करो। इसके बाद जो 2 दिन के अंदर जल्दी करेगा इस पर भी कोई गुनाह नहीं है, और जो ताखीर करेगा इस पर भी कोई गुनाह नहीं है, बशर्ते के परहेजगार रहा हो। और अल्लाह से डरो और ये याद रखो तुम सब उसी की तरफ महशूर किए जाओगे। इंसानों में ऐसे लोग भी हैं जिनकी बातें जिंदगानी दुनिया में भली लगती हैं और वो अपने दिल की बातों पर खुदा को गवाह बनाते हैं, हालांकि वो बदतरीन दुश्मन है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से मुंह फेरते हैं तो जमीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश करते हैं और खेतियों और नस्लों को बर्बाद करते हैं, जबकि खुदा फसाद को पसंद नहीं करता है। जब इनसे कहा जाता है कि तक़वा इलाही इख्तियार करो तो गुरूर गुनाह के आड़े आ जाता है। ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम काफी है जो बदतरीन ठिकाना है। और लोगों में वो भी हैं जो अपने नफ्स को मर्जी परवरदिगार के लिए बेच डालते हैं, और अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। ईमान वालों, तुम सब मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतानी इक़दामात का इत्तिबा ना करो कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। फिर
پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔ یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابر کے سائے کے پیچھے عذاب خدا یا ملائکہ آ جائیں اور ہر امر کا فیصلہ ہو جائے، اور سارے امور کی بازگشت تو خدا ہی کی طرف ہے۔ ذرا بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے انہیں کس قدر نعمتیں عطا کی ہیں، اور جو شخص بھی نعمتوں کے آ جانے کے بعد انہیں تبدیل کر دے گا وہ یاد رکھے کہ خدا کا عذاب بہت شدید ہوتا ہے۔ اصل میں کافروں کے لیے زندگانی دنیا آراستہ کر دی گئی ہے اور وہ صاحبان ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن متقی اور پرہیزگار افراد کا درجہ ان سے کہیں زیادہ بالا تر ہوگا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ فطری اعتبار سے سارے انسان ایک قوم تھے، پھر اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کریں، اور اصل اختلاف انہی لوگوں نے کیا ہے جنہیں کتاب مل گئی ہے اور ان پر آیات واضح ہو گئیں صرف بغاوت اور تعدی کی بنا پر۔ تو خدا نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی اور انہوں نے اختلافات میں حکم الہی سے حق دریافت کر لیا، اور وہ تو جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تمہارے سامنے سابق امتوں کی مثال پیش نہیں آئی جنہیں فقر و فاقہ اور پریشانیوں نے گھیر لیا اور اتنے جھٹکے دیے گئے کہ خود رسول اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آخر خدائی امداد کب آئے گی؟ تو آگاہ ہو جاؤ کہ خدائی امداد بہت قریب ہے۔ پیغمبر، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ رائے خدا میں کیا خرچ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے والدین، قرابت دار، ایتام، مساکین اور غربت زدہ مسافروں کے لیے ہوگا، اور جو بھی کار خیر کرو گے خدا اسے خوب جانتا ہے۔ تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور یہ ممکن ہے کہ جسے تم برا سمجھتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جسے تم دوست رکھتے ہو وہ برا ہو۔ خدا سب کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ پیغمبر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محترم مہینوں کے جہاد کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان میں جنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور راہ خدا سے روکنا اور خدا اور مسجد الحرام کی حرمت کا انکار ہے، اور اہل مسجد الحرام کا وہاں سے نکال دینا خدا کی نگاہ میں جنگ سے بھی بدتر گناہ ہے، اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے، اور یہ کفار برابر تم لوگوں سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے امکان میں ہو کہ تم کو تمہارے دین سے پلٹا دے، اور جو بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا اور کفر کی حالت میں مر جائے گا اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ جہنمی ہوگا اور وہیں ہمیشہ رہے گا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا وہ رحمت الہی کی امید رکھتے ہیں، اور خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور بہت سے فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ فائدے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اور یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو کہہ دیجئے کہ جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو۔ خدا اسی طرح اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید تم فکر کر سکو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ لوگ تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو کہہ دو کہ ان کے حال کی اصلاح بہترین بات ہے، اور اگر ان سے مل جل کر رہو تو یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ مصلح کون ہے اور مفسد کون ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا، لیکن وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ خبردار،
मुशरिक औरतों से उस वक्त तक निकाह ना करना जब तक ईमान ना ले आए कि एक मोमिन कनीज मुशरिक आजाद औरत से बेहतर है, चाहे वो तुम्हें कितनी ही भली मालूम हो। और मुशरिकीन को भी लड़कियां ना देना जब तक मुसलमान ना हो जाए कि मुसलमान गुलाम आजाद मुशरिक से बेहतर है, चाहे वो तुम्हें कितना ही अच्छा क्यों ना मालूम हो। ये मुशरिकीन तुम्हें जहन्नुम की दावत देते हैं और खुदा अपने हुक्म से जन्नत और मगफिरत की दावत देता है और अपनी आयतों को वाज़ेह करके बयान करता है कि शायद ये लोग समझ सके। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग तुमसे अय्याम हैज के बारे में सवाल करते हैं, तो कह दो कि हैज एक अजियत और तकलीफ है, लिहाजा इस जमाने में औरतों से अलग रहो और जब तक पाक ना हो जाएं उनके करीब ना जाओ, फिर जब पाक हो जाएं तो जिस तरह से खुदा ने हुक्म दिया है उस तरह से उनके पास जाओ। बातहकीक खुदा तौबा करने वालों और पाकीज़ा रहने वालों को दोस्त रखता है। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, लिहाजा अपनी खेती में जहां चाहो दाखिल हो जाओ और अपने वास्ते पेशगी अमाल खुदा की बारगाह में भेज दो और उससे डरते रहो। ये समझो कि तुम्हें उससे मुलाकात करना है और साहिबान ईमान को बशारत दे दो। खबरदार, खुदा को अपनी कस्मों का निशाना ना बनाओ कि कस्मों को नेकी करने, तक़वा इख्तियार करने और लोगों के दरमियान इस्लाह करने में माने बना दो। अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। खुदा तुम्हारी लग़्व और गैर इरादी कस्मों का मुआखजा नहीं करता है, लेकिन जिसको तुम्हारे दिलों ने हासिल किया है उसका जरूर मुआखजा करेगा। वो बख्शने वाला भी है और बर्दाश्त करने वाला भी है। जो लोग अपनी बीवियों से तर्क जिमा की कसम खा लेते हैं, इन्हें 4 महीने की मोहलत है, उसके बाद वापस आ गए तो खुदा गफूर रहीम है। और तलाक का इरादा करें तो खुदा सुन भी रहा है और देख भी रहा है। मुतल्लका औरतें 3 हैज तक इंतजार करें और इन्हें हक नहीं है कि जो कुछ खुदा ने इनके रहम में पैदा किया है उसकी पर्दापोशी करें, अगर इनका ईमान अल्लाह और आखिरत पर है। और फिर इनके शौहर इस मुद्दत में इन्हें वापस कर लेने के ज्यादा हकदार हैं अगर इस्लाह चाहते हैं। और औरतों के लिए वैसे ही हुकूक भी हैं जैसी जिम्मेदारियां हैं, और मर्दों को उन पर एक इम्तियाज हासिल है। और खुदा साहिब इज्जत व हिकमत है। तलाक 2 मर्तबा दी जाएगी, इसके बाद या नेकी के साथ रोक लिया जाएगा या हुस्न सुलूक के साथ आजाद कर दिया जाएगा। और तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि जो कुछ इन्हें दे दिया है इसमें से कुछ वापस लो, मगर ये कि ये अंदेशा हो कि दोनों हुदूद इलाही को कायम ना रख सकेंगे। तो जब तुम्हें यह खौफ पैदा हो जाए कि दोनों हुदूद इलाही को कायम ना रख सकेंगे, तो दोनों के लिए आजादी है इस फिदिये के बारे में जो औरत मर्द को दे, लेकिन ये हुदूद इलाहिया है, इनसे तजावुज ना करना। और जो हुदूद इलाही से तजावुज करेगा वो जालिमीन में शुमार होगा। फिर अगर तीसरी मर्तबा तलाक दे दी तो औरत मर्द के लिए हलाल ना होगी यहां तक कि दूसरा शौहर करे। फिर अगर वो तलाक दे दे तो दोनों के लिए कोई हरज नहीं है कि आपस में मेल कर लें, अगर ये ख्याल है कि हुदूद इलाहिया को कायम रख सकेंगे। ये हुदूद इलाहिया हैं जिन्हें खुदा साहिबान इल्म व इत्तला के लिए वाज़ेह तौर से बयान कर रहा है। और जब तुम औरतों को तलाक दो और वो मुद्दत इद्दत के खात्मे के करीब पहुंच जाएं, तो या इन्हें इस्लाह और हुस्न माशरत के साथ रोक लो या इन्हें हुस्न सलूक के साथ आजाद कर दो। और खबरदार, नुकसान पहुंचाने की गरज से इन्हें ना रोकना कि इन पर जुल्म करो, कि जो ऐसा करेगा वो खुद अपने नफ्स पर जुल्म करेगा। और खबरदार, आयात इलाही को मजाक ना बनाओ। खुदा की नेमत को याद करो, उसने किताब व हिकमत को तुम्हारी नसीहत के लिए नाजिल किया है। और याद रखो कि वो हर शय का जानने वाला है। और जब तुम लोग औरतों को तलाक दो
اور ان کی مدت عدت پوری ہو جائے تو خبردار انہیں شوہر کرنے سے نہ روکنا اگر وہ شوہروں کے ساتھ نیک سلوک پر راضی ہو جائے۔ اس حکم کے ذریعے خدا انہیں نصیحت کرتا ہے جن کا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے، اور ان احکام پر عمل تمہارے لیے باعث تزکیہ بھی ہے اور باعث طہارت بھی۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اور مائیں اپنی اولاد کو 2 برس کامل دودھ پلائیں گی۔ جو رضاعت کو پورا کرنا چاہے گا، اس درمیان صاحب اولاد کا فرض ہے کہ ماؤں کی روٹی اور کپڑے کا مناسب طریقے سے انتظام کرے۔ کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ نہ ماں کو اس کی اولاد کے ذریعے تکلیف دینے کا حق ہے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے ذریعے، اور وارث کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی طرح اجرت کا انتظام کرے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر تم اپنی اولاد کے لیے دودھ پلانے والی تلاش کرنا چاہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ متعارف طریقے کی اجرت ادا کر دو۔ اور اللہ سے ڈرو اور یہ سمجھو کہ وہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے بیویاں چھوڑ کر مر جائیں، ان کی بیویاں 4 مہینے 10 دن انتظار کریں۔ جب یہ مدت پوری ہو جائے تو جو مناسب کام اپنے حق میں کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ تمہارے لیے نکاح کے پیغام کی پیشکش یا دل ہی دل میں پوشیدہ ارادے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم بعد میں ان سے تذکرہ کرو گے، لیکن فی الحال خفیہ وعدہ بھی نہ لو، صرف کوئی نیک بات کہہ دو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب تک مقررہ مدت پوری نہ ہو جائے عقد نکاح کا ارادہ نہ کرنا۔ یہ یاد رکھو کہ خدا تمہارے دل کی باتیں خوب جانتا ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ وہ غفور بھی ہے اور حلیم و بردبار بھی۔ اور تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر تم نے عورتوں کو اس وقت طلاق دے دی جبکہ ان کو چھوا بھی نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی مہر بھی معین نہیں کیا ہے، البتہ انہیں کچھ مال و متاع دے دو، مالدار اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہ متاع بقدر مناسب ہونا ضروری ہے کہ یہ نیک کرداروں پر ایک حق ہے۔ اور اگر تم نے ان کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی اور ان کے لیے مہر معین کر چکے تھے تو معین مہر کا نصف دینا ہوگا، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں یا ان کا ولی معاف کر دے، اور معاف کر دینا تقویٰ سے زیادہ قریب تر ہے۔ اور آپس میں بزرگی کو فراموش نہ کرو، خدا تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اپنی تمام نمازوں اور بالخصوص نماز وسطی کی محافظت اور پابندی کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر خوف کی حالت ہو تو پیدل سوار جس طرح ممکن ہو نماز ادا کرو، اور جب اطمینان ہو جائے تو اس طرح ذکر خدا کرو جس طرح اس نے تمہاری لا علمی میں تمہیں بتایا ہے۔ اور جو لوگ مدت حیات پوری کر رہے ہوں اور ازواج کو چھوڑ کر جا رہے ہوں، انہیں چاہیے کہ اپنی ازواج کے لیے 1 سال کے خرچ اور گھر سے نہ نکالنے کی وصیت کر کے جائیں۔ پھر اگر وہ خود سے نکل جائیں تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اپنے بارے میں جو بھی مناسب کام انجام دے، خدا صاحب عزت اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اور مطلقات کے لیے مناسب مال و متاع ضروری ہے کہ یہ صاحبان تقوی پر ایک حق ہے۔ اسی طرح پروردگار اپنی آیات کو بیان کرتا ہے کہ شاید تمہیں عقل آ جائے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل پڑے موت کے خوف سے، اور خدا نے انہیں موت کا حکم دے دیا اور پھر زندہ کر دیا کہ خدا لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں۔ اور راہ خدا میں جہاد کرو اور یاد رکھو کہ خدا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ کون ہے جو خدا کو قرض حسن دے اور پھر خدا اسے کئی گنا کر کے واپس کر دے؟ خدا کم بھی کر سکتا ہے اور زیادہ بھی، اور تم سب اسی کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی اس جماعت کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کیجئے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں؟ نبی نے فرمایا کہ اندیشہ یہ ہے کہ تم پر جہاد واجب ہو جائے تو تم جہاد نہ کرو،
ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں کر جہاد نہ کریں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور بال بچوں سے الگ نکال باہر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب جہاد واجب کر دیا گیا تو تھوڑے سے افراد کے علاوہ سب منحرف ہو گئے، اور اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے۔ ان کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو حاکم مقرر کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ کس طرح حکومت کریں گے، ان کے پاس تو مال کی فراوانی نہیں ہے، ان سے زیادہ تو ہم ہی حقدار حکومت ہیں۔ نبی نے جواب دیا کہ انہیں اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے اور علم و جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی۔ اور ان کے پیغمبر نے یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ یہ تمہارے پاس وہ تابوت لے آئیں گے جس میں پروردگار کی طرف سے سامان سکون اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا چھوڑا ہوا ترکہ بھی ہے۔ اس تابوت کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اس میں تمہارے لیے قدرت پروردگار کی نشانی بھی ہے اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ اس کے بعد جب طالوت لشکر لے کر چلے تو انہوں نے کہا کہ اب خدا ایک نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے، جو اس میں سے پی لے گا وہ مجھ سے نہ ہوگا اور جو نہ چکھے گا وہ مجھ سے ہوگا، مگر یہ کہ ایک چلو پانی لے لے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے پانی پی لیا سوائے چند افراد۔ پھر جب وہ صاحبان ایمان کو لے کر آگے بڑھے تو لوگوں نے کہا کہ آج تو جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی ہمت نہیں ہے۔ اور ایک جماعت نے جسے خدا سے ملاقات کرنے کا خیال تھا کہا کہ اکثر چھوٹے چھوٹے گروہ بڑی بڑی جماعتوں پر حکم خدا سے غالب آ جاتے ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ لوگ جب جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا کہ خدایا ہمیں بے پناہ صبر عطا فرما، ہمارے قدموں کو ثبات دے اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں نصرت عطا فرما۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جالوت کے لشکر کو خدا کے حکم سے شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں ملک اور حکمت عطا کر دی اور اپنے علم سے جس قدر چاہا دے دیا۔ اور اگر اسی طرح خدا باس کو باس سے نہ روکتا رہتا تو ساری زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن خدا عالمین پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ آیات الہیہ ہیں جن کو ہم واقعیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً مرسلین میں سے ہیں۔ یہ سب وہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے خدا نے کلام کیا ہے، اور بعض کے درجات بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں دی ہیں اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی ہے۔ اگر خدا چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے ان واضح معجزات کے آ جانے کے بعد آپس میں جھگڑا نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے خدا کے جبر نہ کرنے کی بنا پر اختلاف کیا۔ بعض ایمان لائے اور بعض کافر ہو گئے، اور اگر خدا طے کر لیتا تو یہ جھگڑا نہ کر سکتے، لیکن خدا جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو تمہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تجارت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش، اور کافرین ہی اصل میں ظالمین ہیں۔ اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں زندہ بھی ہے، اور اسی سے کل کائنات قائم ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو پس پشت ہے سب کو جانتا ہے، اور یہ اس کے علم کے ایک حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جس قدر چاہے۔ اس کی کرسی علم و اقتدار زمین و آسمان سے وسیع تر ہے، اور اسے ان کے تحفظ میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ وہ عالی مرتبہ بھی ہے
اور صاحب عظمت بھی۔ دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے۔ اب جو شخص بھی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس مضبوط رسی سے متمسک ہو گیا ہے جس کے ٹوٹنے کا امکان ہی نہیں ہے، اور خدا سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اور کفار کے ولی طاغوت ہے جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کیا تم نے اس کے حال پر نظر نہیں کی جس نے ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں بحث کی، صرف اس بات پر کہ خدا نے اسے ملک دے دیا تھا؟ جب ابراہیم نے یہ کہا کہ میرا خدا جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے، تو اس نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا میرا خدا مشرق سے آفتاب نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال دے۔ تو کافر حیران رہ گیا، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ یا اس بندے کی مثال جس کا گزر ایک قریے سے ہوا جس کے سارے عرش و فرش گر چکے تھے، تو اس بندے نے کہا کہ خدا ان سب کو موت کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ تو خدا نے اس بندے کو 100 سال کے لیے موت دے دی اور پھر زندہ کیا، اور پوچھا کہ کتنی دیر پڑے رہے؟ تو اس نے کہا کہ 1 دن یا کچھ کم۔ فرمایا نہیں، 100 سال۔ ذرا اپنے کھانے اور پینے کو تو دیکھو کہ خراب تک نہیں ہوا، اور اپنے گدھے پر نگاہ کرو کہ سڑ گل گیا ہے، اور ہم اسی طرح تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ پھر ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح جوڑ کر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی تو بے ساختہ آواز دی کہ مجھے معلوم ہے کہ خدا ہر شے پر قادر ہے۔ اور اس موقع کو یاد کرو جب ابراہیم نے التجا کی کہ پروردگار مجھے یہ دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ ارشاد ہوا کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ عرض کی ایمان تو ہے لیکن اطمینان چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ 4 طائر پکڑ لو اور انہیں اپنے سے مانوس بناؤ، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دو، اور پھر آواز دو، سب دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ اور یاد رکھو کہ خدا صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیاں پیدا ہوں، اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد احسان نہیں جتاتے اور اذیت بھی نہیں دیتے، ان کے لیے پروردگار کے یہاں اجر بھی ہے اور نہ کوئی خوف ہے نہ حزن۔ نیک کلام اور مغفرت اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل دکھانے کا بھی سلسلہ ہو۔ خدا سب سے بے نیاز اور بڑا بردبار ہے۔ ایمان والو، اپنے صدقات کو منت گزاری اور اذیت سے برباد نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو دنیا کو دکھانے کے لیے صرف کرتا ہے اور اس کا ایمان نہ خدا پر ہے اور نہ آخرت پر۔ اس کی مثال اس صاف چٹان کی ہے جس پر گرد جم گئی ہو کہ تیز بارش کے آتے ہی بالکل صاف ہو جائے۔ یہ لوگ اپنی کمائی پر بھی اختیار نہیں رکھتے، اور اللہ کافروں کی ہدایت بھی نہیں کرتا۔ اور جو لوگ اپنے اموال کو رضائے خدا کی طلب اور اپنے نفس کے استحکام کی غرض سے خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس باغ کی ہے جو کسی بلندی پر ہو اور تیز بارش آ کر اس کی فصل کو دگنا بنا دے، اور اگر تیز بارش نہ آئے تو معمولی بارش ہی کافی ہو جائے، اور اللہ تمہارے اعمال کی نیتوں سے خوب باخبر ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجور اور انگور کے باغ ہوں، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں، ان میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور آدمی بوڑھا ہو جائے، اس کے کمزور بچے ہوں
اور پھر اچانک تیز گرم ہوا جس میں آگ بھری ہو چل جائے اور سب جل کر خاک ہو جائے۔ خدا اسی طرح اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید تم فکر کر سکو۔ ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے پیدا کیا ہے سب میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور خبردار انفاق کے ارادے سے خراب مال کو ہاتھ بھی نہ لگانا کہ اگر یہ مال تم کو دیا جائے تو آگ بند کیے بغیر چھو گے بھی نہیں۔ یاد رکھو کہ خدا سب سے بے نیاز ہے اور سزاوار حمد و ثنا بھی ہے۔ شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے، اور خدا مغفرت اور فضل و احسان کا وعدہ کرتا ہے۔ خدا صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔ وہ جس کو بھی چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی جائے اسے گویا خیر کثیر عطا کر دیا گیا، اور اس بات کو صاحبان عقل کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ اور تم جو کچھ بھی رائے خدا میں خرچ کرو گے یا نذر کرو گے تو خدا اس سے باخبر ہے۔ البتہ ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر تم صدقے کو علل اعلان دو گے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر چھپا کر فقراء کے حوالے کر دو گے تو یہ بھی بہت بہتر ہے، اور اس کے ذریعے تمہارے بہت سے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ہدایت پا جانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، بلکہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور لوگوں، جو مال بھی تم راہ خدا میں خرچ کرو گے وہ دراصل اپنے ہی لیے ہوگا، اور تم تو صرف خوشنودی خدا کے لیے خرچ کرتے ہو، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ پورا پورا تمہاری طرف واپس آئے گا، اور تم پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا۔ یہ صدقہ ان فقراء کے لیے ہے جو راہ خدا میں گرفتار ہو گئے ہیں اور کسی طرف جانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ ناواقف افراد انہیں ان کی حیا و عفت کی بنا پر مالدار سمجھتے ہیں، حالانکہ تم آثار سے ان کی غربت کا اندازہ کر سکتے ہو۔ اگرچہ یہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں، اور تم لوگ جو کچھ بھی انفاق کرو گے خدا اسے خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے اموال کو راہ خدا میں رات میں دن میں خاموشی سے اور علل اعلان خرچ کرتے ہیں ان کے لیے پیش پروردگار اجر بھی ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ تجارت بھی سود جیسی ہے، جبکہ خدا نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ اب جس کے پاس خدا کی طرف سے نصیحت آ گئی اور اس نے سود کو ترک کر دیا تو گزشتہ کاروبار کا معاملہ خدا کے حوالے ہے، اور جو اس کے بعد بھی سود لے وہ لوگ سب جہنمی ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خدا سود کو برباد کر دیتا ہے اور صدقات میں اضافہ کر دیتا ہے، اور خدا کسی بھی ناشکر گناہگار کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے پروردگار کے یہاں اجر ہے، اور ان کے لیے کسی طرح کا خوف یا حزن نہیں ہے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر توبہ کر لو تو اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہے تو اسے وسعت حال تک مہلت دی جائے گی، اور اگر تم معاف کر دو گے تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ تم اسے سمجھ سکو۔ اس دن سے ڈرو جب تم سب پلٹا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے جاؤ گے، اس کے بعد ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایمان والو، جب بھی آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور تمہارے درمیان کوئی بھی کاتب لکھے
لیکن انصاف کے ساتھ لکھے۔ اور کاتب کو نہ چاہیے کہ خدا کی تعلیم کے مطابق لکھنے سے انکار کرے، اسے لکھ دینا چاہیے۔ اور جس کے ذمہ قرض ہے اس کو چاہیے کہ وہ املا کرے اور اس خدا سے ڈرتا رہے جو اس کا پالنے والا ہے، اور کسی طرح کی کمی نہ کرے۔ اب اگر جس کے ذمہ قرض ہے وہ نادان، کمزور یا مضمون بتانے کے قابل نہیں ہے تو اس کا ولی مضمون تیار کرے، اور اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بناؤ، اور 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں، تاکہ ایک بہکنے لگے تو دوسری یاد دلا دے۔ اور گواہوں کو چاہیے کہ گواہی کے لیے بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور خبردار لکھا پڑھی سے ناگواری کا اظہار نہ کرنا، چاہے کس چھوٹا ہو یا بڑا۔ مدت معین ہونی چاہیے، یہی پروردگار کے نزدیک عدالت کے مطابق اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم طریقہ ہے، اور اس امر سے قریب تر ہے کہ آپس میں شک و شبہ نہ پیدا ہو۔ ہاں، اگر تجارت نقد ہے جس سے تم لوگ آپس میں اموال کی الٹ پھیر کرتے ہو تو نہ لکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور اگر تجارت میں گواہ بناؤ تو کاتب یا گواہ کو حق نہیں ہے کہ اپنے طرز عمل سے لوگوں کو نقصان پہنچائے، اور نہ لوگوں کو یہ حق ہے۔ اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ اطاعت خدا سے نافرمانی کے مترادف ہے۔ اللہ سے ڈرو کہ اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کاتب نہیں مل رہا ہے تو کوئی رہن رکھ لو، اور ایک کو دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار ہے اس کو چاہیے کہ امانت کو واپس کر دے اور خدا سے ڈرتا رہے۔ اور خبردار گواہی کو چھپانا نہیں کہ جو ایسا کرے گا اس کا دل گناہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے، تم اپنے دل کی باتوں کا اظہار کرو یا ان پر پردہ ڈالو، وہ سب کا محاسبہ کرے گا۔ وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس پر چاہے گا عذاب کرے گا۔ وہ ہر شے پر قدرت و اختیار رکھنے والا ہے۔ رسول ان تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے جو اس کی طرف نازل کی گئی ہیں، اور مومنین بھی سب اللہ اور ملائکہ اور مرسلین پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم نے پیغام الہی کو سنا اور اس کی اطاعت کی۔ پروردگار، اب تیری مغفرت درکار ہے اور تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، ہر نفس کے لیے اس کی حاصل کی ہوئی نیکیوں کا فائدہ بھی ہے اور اس کی کمائی ہوئی برائیوں کا مظلمہ بھی۔ پروردگار، ہم جو کچھ بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے اس کا ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ خدایا، ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا پہلے والی امتوں پر ڈالا گیا ہے۔ پروردگار، ہم پر وہ بار نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہمیں معاف کر دینا، ہمیں بخش دینا، ہم پر رحم کرنا۔ تو ہمارا مولا اور مالک ہے، اب کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔